بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جنرل باجوہ نے گزشتہ دنوں جو مجیب الرحمان شامی ہیں سینئر صحافی، ان سے جو ان کی گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد ایک نیا جو ہے وہ پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ انہوں نے اپنی ماں کی قبر کی قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی ماں کی قبر کی قسم ہے کہ میں نے نہ ہی عمران خان کی حکومت گرانے میں کوئی کردار ادا کیا اور نہ ہی نواز شریف کو باہر بھیجنے میں کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے کہ یہ پھر کون کرتا رہا، کیونکہ عمران خان کی حکومت بھی بغیر اشاروں کے نہ گرائی جا سکتی تھی اور نہ ہی نواز شریف بغیر کسی طاقت کے باہر جا سکتا تھا۔ اس پہ عرفان صدیقی صاحب ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سرگردہ رہنما ہیں، سینیٹر بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ انہوں نے جھوٹی قسم اپنی ماں کی قبر کی کھائی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب کچھ جنرل باجوہ کر رہا تھا، اور جتنے بھی یہ اس ملک کے اندر ابھی تک جو اقتصادی صورتحال خراب ہوئی ہے اس تمام تر کا ذمہ دار جو ہے وہ جنرل باجوہ ہے۔ اگر جنرل باجوہ تسلسل کے ساتھ نواز شریف کی حکومت کو نہ گراتا، جھوٹے کیس نہ بنواتا، ان کو قید میں نہ رکھتا اور وہ ایک تسلسل کے ساتھ حکومت چلنے دیتے، تو آج پاکستان کی یہ صورتحال اقتصادی نہ ہوتی، سیاسی نہ ہوتی، اور اس ملک کے اندر جو ہے اس وقت یہ مہنگائی کی شرح نہ ہوتی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جنرل باجوہ نے ایک بدنیتی پہ مبنی یہ سارا کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ جنرل باجوہ نے ہی نواز شریف کی حکومت کو گرایا۔ نواز شریف کے اوپر جتنے بھی کیسز بنے، وہ پاناما ہو یا کوئی اور، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ جنرل باجوہ نے بنائے۔ جنرل باجوہ نے ہی نواز شریف اور اس کی پوری فیملی کی، ان کی بیٹی اور ان کے بھائی شہباز شریف، حمزہ شہباز، سب کو اندر کرانے میں جو مین کردار تھا وہ جنرل باجوہ کا تھا، اور ان کو سزا دلوانے میں بھی جو کردار تھا وہ جنرل باجوہ کا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی جنرل باجوہ بالکل معصوم ہے اور ان کا کوئی کردار نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، اور میرے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اس وقت، اور جو ہے وہ یہ جو نگران سیٹ اپ سے پہلے جو 16 ماہ کی حکومت بنائی گئی عمران خان حکومت گرانے کے بعد، اس میں بھی جنرل باجوہ نے اپنا پورا کردار ادا کیا، اور جو چھوٹی جماعتیں تھیں ان کو موٹیویٹ کر کے عمران خان کا تختہ الٹا گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ جو نواز شریف کو باہر بھیجا گیا تھا میڈیکل گراؤنڈ پہ، عمران خان کسی صورت ان کو جانے نہیں دے رہے تھے، اور یہ بھی جنرل باجوہ نے ان کو کہا کہ ان کو جانے دیں، اور ان کا رول ہے پورا، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کے بقول کہ ان طاقتوں کے رول کے بغیر پاکستان میں کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہاں جن کے اوپر یہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو ہم نے سزا بھی نہیں دلوائی، ان کو ہم نے باہر بھی نہیں بھیجا، ان کے ہی ترجمان کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا، تو اب اس کی ایک کمیشن ہونا چاہیے اور اس کی کوئی اعلیٰ سطح انکوائری ہونی چاہیے کہ ایک جو ہے وہ ریٹائرڈ جنرل جو ہے وہ ابھی تک بضد ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا اور وہ نیوٹرل رہا ہے، جبکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ اس بندے کا بڑا گھنونا کردار تھا، پاکستان کی جو جتنا بھی یہ سسٹم خراب ہوا اس میں جنرل باجوہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جنرل باجوہ نے کسی نظام کو نہیں چلنے دیا، انہوں نے سابق پہلے نواز شریف حکومت کو انہوں نے گرایا، پھر عمران خان کو حکومت میں لائے، پھر عمران خان کو گرایا، پھر شہباز شریف کو لائے، اور ابھی بھی یہ تسلسل جاری ہے۔ جو عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی آصف علی زرداری سے اور شہباز شریف سے کہ جو ہے وہ ڈاکٹرائن ہے اس کا جنرل باجوہ کا، اس کے مطابق کہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ اتحادیوں کا رہے گا، اور اتحادیوں کا سیٹ اپ اس وقت چل رہا ہے۔ دوسری جانب بشرا بی بی کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے اور سخت ناساز ہے بقول پی ٹی آئی کے ترجمان کی، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں وکلاء ہیں ان کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو فوڈ پوائزننگ کے ذریعے جو ہے وہ بنی گالہ میں جو ہے وہ ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور ان کے جتنے بھی ٹیسٹ کرائے گئے ہیں ان سے پی ٹی آئی مطمئن نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ٹیسٹ جو ہیں تمام وہ شوکت خانم سے کرائے جائیں تاکہ اصل حقائق سے پتہ چلے کہ ان کا پرابلم کیا ہے، کیونکہ وہ بشرا بی بی کے جو معدہ ہے
اور پھیپھڑے ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ شدید تکلیف کا سامنا ہے۔ اب اس پہ جو ہے وہ وکلاء نے کورٹ سے بھی رجوع کیا کہ بشرا بی بی کو ان کے اوپر ایک تو غیر جو ہے وہ ضروری کیس بنائے گئے ہیں اور انتقامی کارروائیاں جاری ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر بھی جتنے کیسز ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور عمران خان کا سائفر میں بھی وہ سرخرو ہوں گے، تو شاہانہ میں بھی ہوں گے، اور 190 ملین پاؤنڈ میں بھی ہوں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انصاف کہاں سے ملے گا اور کب ملے گا؟ اگر اس طریقے سے انتقامی ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، نواز شریف کے خلاف بھی یہی معاملات چلتے رہے، آصف علی زرداری کے خلاف بھی یہی معاملات چلتے رہے، تو یہ تسلسل کب روکے گا؟ کیونکہ اس سے تو ملک کے اندر کوئی نظام مضبوط نہیں ہو رہا ہے، اور نظام مملکت جو ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے معاشی مسائل، سماجی مسائل اور عوامی مسائل جو ہیں وہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر چیز کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ کب تسلسل رکے گا کہ عوام کے دن بھی پھریں گے اور کوئی نظام مملکت جو ہے وہ صحیح سمت جو ہے وہ کام کر سکے گا؟ یہ حکومت بھی کمزور ہے، کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ ابھی مولانا فضل الرحمان اپنی پوری تیاریوں میں سب بندی ہو رہی ہے اس حکومت کے خلاف بھی احتجاج کہ یہ جو ہے وہ مینڈیٹ چور حکومت ہے، اس کا عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے، انہوں نے 2 نمبر طریقے سے یہ اقتدار حاصل کیا ہے، اور اگر یہ پھر موومنٹ چلتی ہے پھر یہ نظام جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوگا، کیونکہ یہ نظام بھی کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔